السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس مثال کو آپ نے بہت سارے عنوان کے تحت سنا ہوگا۔ آج اس بحث کو علمی رنگ میں دیکھتے ہیں اور اس مثال کا مزہ لیتے ہیں۔ دو عورتیں قاضی ابن ابی لیلہ کی عدالت میں پہنچ گئیں۔ یہ اپنے زمانہ کے مشہور و معروف قاضی تھے۔ قاضی نے پوچھا، تم دونوں میں سے کس نے پہلے بات کرنی ہے؟ ان میں سے بڑی عمر والی خاتون نے دوسری سے کہا، تم اپنی بات قاضی صاحب کے آگے رکھو۔ وہ کہنے لگی، قاضی صاحب، یہ میری پھوپھی ہے، میں اسے امی کہتی ہوں، چونکہ میرے والد کے انتقال کے بعد اس نے میری پرورش کی ہے یہاں تک کہ میں جوان ہو گئی۔ قاضی نے پوچھا، اس کے بعد؟ وہ کہنے لگی، پھر میرے چچا کے بیٹے نے منگنی کا پیغام بھیجا، انہوں نے ان سے میری شادی کر دی۔ میری شادی کو کئی سال گزر گئے، ازدواجی زندگی خوب گزر رہی تھی۔ ایک دن وہ پھوپھی میرے گھر آئی اور میرے شوہر کو اپنی بیٹی سے دوسری شادی کی آفر کی۔ شرط یہ رکھ دی کہ پہلی بیوی یعنی میں اس کا معاملہ پھوپھی کے ہاتھ میں سونپ دے۔ میرے شوہر نے کنواری دوشیزہ سے شادی کے چکر میں شرط مان لی۔ میرے شوہر کی دوسری شادی ہوئی۔ شادی کی رات کو میری پھوپھی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا، تیرے شوہر کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی بیاہ دی ہے، تمہارے شوہر نے تمہارا معاملہ میرے ہاتھ سونپ دیا ہے، میں تجھے تیرے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دیتی ہوں۔ جج صاحب، میری طلاق ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میری پھوپھی کا شوہر سفر سے تھکے ہارے پہنچ گیا۔ وہ ایک شاعر اور حسن پرست انسان تھا۔ میں بند سور کر اس کے آگے بیٹھ گئی اور ان سے کہا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اس نے فوراً ہاں کر دی۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھ لی کہ آپ کی پہلی بیوی یعنی میری پھوپھو کا معاملہ میرے ہاتھ سونپ دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھوپھی کے شوہر سے شادی کر لی اور اس کے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے پھوپھی کو طلاق دے دی۔ قاضی حیرت سے، پھر وہ کہنے لگی، قاضی صاحب، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد میرے شوہر کا انتقال ہوا۔ میری یہ پھوپھی وراثت کا مطالبہ کرتے ہوئے پہنچ گئی۔ میں نے ان سے کہا، میرے شوہر نے تمہیں اپنی زندگی میں طلاق دی تھی، اب وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جھگڑا طول پکڑا، اس دوران میری عدت بھی گزر گئی۔ ایک دن میری یہ پھوپھی اپنی بیٹی اور داماد یعنی میرا سابقہ شوہر اس کو لے کر میرے گھر آئی اور وراثت کے بارے میں جھگڑنے لگی۔ میرے اسی سابق شوہر کو ثالث بنایا۔ اس نے مجھے کئی سالوں بعد دیکھا تھا۔ مرد اپنی پہلی محبت نہیں بھولتا ہے، چنانچہ مجھ سے یوں مل کر اس کی پہلی محبت نے انگڑائی لی۔ میں نے ان سے کہا، کیا پھر مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے ہاں کر دی۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھ لی کہ اپنی پہلی بیوی یعنی میری پھوپھی کی بیٹی کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے سابق شوہر سے شادی کر لی اور اس کی بیوی کو شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دے دی۔ قاضی ابن لیلہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، پھر پوچھا کہ اس کیس میں اب مسئلہ کیا ہے؟ میری پھوپھی کہنے لگی، قاضی صاحب، کیا یہ حرام نہیں کہ میں اور میری بیٹی دونوں کی یہ لڑکی طلاق کروا چکی، پھر میرا شوہر اور میری بیٹی کا شوہر بھی لے اڑی، اسی پر بس نہیں، دونوں شوہروں کی وراثت بھی اپنے نام کر لی۔ قاضی ابن لیلہ کہنے لگے، مجھے تو اس کیس میں حرام کہیں نظر نہیں آیا۔ طلاق بھی جائز ہے، وکالت بھی جائز ہے۔ طلاق کے بعد بیوی سابقہ شوہر کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ درمیان میں کسی اور سے اس کی شادی ہو کر طلاق ہوئی یا شوہر فوت ہوا ہو۔ تمہاری کہانی میں بھی ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد قاضی نے خلیفہ منصور کو یہ واقعہ سنایا۔ خلیفہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور کہا، جو کوئی اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا
خود اس گڑھے میں گرے گا۔ یہ بڑھیا تو گڑھے کے بجائے گہرے سمندر میں گر گئی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس نے خیال نہ کیا، پھوپھی نے اپنی بیٹی کی شادی کی لالچ میں اس کی طلاق دی، پھر اللہ نے پھوپھی کو طلاق دلوا دی، اور اس پر بھی بس نہ ہوئی، پھوپھی کو میراث میں سے بھی کچھ نہ ملا اور اس کی بیٹی کو بھی طلاق ہو گئی۔ اس لیے ایک تاریخی واقعہ تھا، اس سے ایک اہم سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی دوسرے آدمی کے لیے انسان کو برا نہیں کرنا چاہیے، برا نہیں سوچنا چاہیے، نہیں تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے وہی انسان کے ساتھ خود بیت جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔